جو دل سے نکلی آخری قسط۔ اسے ماں نے، پھر باپ نے اور بہنوں نے بھی سمجھایا، لیکن اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا جو ذہنی طور پر معذور تو نہیں تھا، کم عقل اور احمق سا تھا۔ اس نے شائستہ پر روب جھاڑا تو شائستہ نے کہا کہ وہ خودکشی کر لے گی۔ یہ طریقہ آزمایا گیا کہ جمیل کو شائستہ کے ساتھ کالج جانے سے روک دیا گیا اور اس احمق بھائی کو اس کے ساتھ تانگے میں جانے کو کہا گیا۔ شائستہ نے کالج جانے سے انکار کر دیا۔ باپ نے سوچا کہ اس کی شادی ہو جانی ہے، آگے پڑھ کر کیا کرے گی۔ اسے کالج جانے سے روک دیا گیا اور شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شائستہ نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور ساتھ یہ ضد کہ جمیل کو بلاؤ۔ جمیل اس گھر میں آتا جاتا تھا لیکن اسے روک دیا گیا تھا۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر ٹھیکیدار نے جمیل کو اپنے گھر بھیجنا شروع کر دیا۔ باپ کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ اس نے ساگری کو بتایا اور کہا کہ جمیل کو اس طرح مارا جائے کہ شائستہ یہ نہ سمجھے کہ اسے قتل کیا گیا ہے، یہ اتفاقی یا حادثاتی موت لگے۔ ساگری نے 2-3 طریقے بتائے جو ٹھیکیدار نے اس وجہ سے مسترد کر دیے کہ ان سے اغوا اور قتل کا شک ہوتا تھا۔ یہ طریقہ ٹھیکیدار نے سوچا کہ جمیل کو بھٹے کی آگ میں پھینکا جائے۔ ساگری کو یہ طریقہ سب سے زیادہ اچھا لگا۔ یہ کام تم کرو گے؟ ٹھیکیدار نے ساگری سے کہا۔ میرے سوا اور کون ہے جو یہ کام کر سکے؟ ساگری نے کہا۔ لیکن عالی جا یہ بھی سوچ لیں کہ کسی نے دیکھ لیا تو پھانسی کا تختہ ہی ہے۔ 5,000 ساگری ٹھیکیدار نے کہا۔ کام ہوتے ہی 5,000 روپیہ نقد اور صد شکریہ پیش کروں گا۔ میری عزت بچاؤ ساگری۔ جمیل نہ رہا تو کیا لڑکی آپ کی پسند کی شادی کر لے گی؟ ساگری نے پوچھا۔ مجھے امید ہے کر لے گی، ٹھیکیدار نے کہا۔ نہیں کرے گی تو میں اس کا پتہ بھی کاٹ دوں گا۔ ساگری اور ٹھیکیدار نے جمیل کو بھٹے کی آگ میں پھینکنے کا پلان بنایا۔ ساگری نے کہا کہ بھٹے کے منشی کو چھٹی پر بھیج دیا جائے اور اس کی جگہ جمیل کو بھٹے پر یہ بتا کر بھیجا جائے کہ منشی کی غیر حاضری میں وہ بھٹے پر کام کرے گا، باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ ساگری نے کہا۔ 5,000 میں بڑی طاقت تھی۔ ساگری نے بھٹے کے منشی کو جس طرح چھٹی بھجوایا وہ میں منشی کی زبان سے سنا چکا ہوں۔ جمیل کو بھٹے پر بھیج دیا گیا۔ 3-4 دن میں ساگری نے اس کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی پیدا کر لی اور ایک دن بھٹے میں کچی اینٹیں رکھوا کر جہاں آگ جلانی تھی جلا دی گئی۔ ساگری نے جمیل سے کہا کہ آؤ تمہیں دکھاؤں کہ بھٹے میں کچی اینٹیں کیسے رکھی جاتی ہیں اور آگ کہاں کہاں جلائی جاتی ہے، پھر دیکھنا کچی اینٹیں اور آگ کو کس طرح ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ جمیل کو موت ساگری کے ساتھ لے گئی۔ ساگری نے وہاں سے ان ورکروں کو جن کا وہاں کچھ نہ کچھ کام تھا بھگا دیا اور انہیں کوئی اور کام بتا دیا۔ جمیل کو بھٹے کے کنارے کے ساتھ ساتھ لے جاتا۔ ساگری اس کے پہلو کے ساتھ ساتھ رہا۔ آگے آگ کی ایک جگہ آ گئی۔ تپش اتنی زیادہ تھی کہ جمیل کنارے سے دور ہٹنے لگا۔ ساگری نے اسے ہاتھوں سے آگ میں نہیں دھکیلا بلکہ جمیل کو اپنا کولہا اتنی زور سے مارا کہ جمیل آگ میں جا پڑا۔ وہ جگہ 10 فٹ گہری تھی۔ جمیل کی صرف ایک چیخ سنائی دی۔ ساگری نے شور مچا دیا۔ مزدور اکٹھے ہو گئے۔ جمیل جل کر کوئلہ ہو چکا تھا۔ ٹھیکیدار کو اطلاع دی گئی۔ وہ آیا اور اس نے تھانے اطلاع دی۔ آگ پر پانی پھینکا گیا تھا۔ پانی گھڑوں اور کنستروں میں آنا تھا۔ آگ تو بجھ گئی لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں جل جانے والا کوئی انسان تھا یا کسی درخت کا ٹہن تھا۔ ساگری نے اپنے بیان میں کہا کہ علاقہ تھانہ دار سب انسپکٹر صداقت علی خان آیا اور رسمی سے بیان لے کر چلا گیا۔ صداقت علی نے تفتیش تو کی ہوگی؟ میں نے کہا۔ خاک تفتیش کی تھی، ساگری نے کہا۔ 500 روپیہ لے کر اس نے لکھ دیا تھا کہ گواہوں اور عینی شاہدوں کے بیانات کی روشنی میں متوفی حادثاتی موت مرا ہے۔ ہم تو خوش تھے علی جا کے معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے، لیکن جمیل کی ماں کی فریادیں خدا نے سن لیں۔ ساگری کے بیان سے معلوم ہوتا تھا کہ ٹھیکیدار ساگری جیسے جرائم پیشہ چرسی اور شرابی کے ساتھ اتنا بے تکلف تھا کہ اپنی بیٹی کی محبت کی اور اپنے گھر کی نازک باتیں بھی اس کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ ٹھیکیدار کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ خلیل الرحمن صاحب، میں نے اسے کہا آپ کے لیے انکار کی اب ذرا سی بھی گنجائش نہیں رہی، کہیں تو ساگری کا اقبالی بیان اور گواہوں کے بیان سنا دوں۔ اس نے بڑی لمبی آہ لے کر پوچھا، میرے لیے حکم اقبالی بیان دو گے؟ میں نے کہا اور اس بیان میں یہ ضرور شامل ہو۔ انسپکٹر ٹینیسن نے کہا کہ تم نے سب انسپکٹر صداقت علی خان کو 500 روپیہ دے کر لکھوا دیا تھا کہ یہ حادثاتی موت ہے۔ ہم سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہا، کچھ چھپاؤ گے تو ہم یہاں تمہاری ہڈیاں توڑیں گے پھر عدالت میں پیش کریں گے۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ یہ وہی بیان تھا جو ساگری نے دیا تھا۔ واہ اے ٹھیکیدار صاحب، میں نے کہا اپنی بیٹی کی شادی جمیل کے ساتھ کر دیتے تو کیا ہو جاتا؟ جمیل تمہارا رشتہ دار ہی تھا۔ یہ تو میری بے عزتی تھی صاحب۔ اس نے کہا رشتہ داری تو بعد کی بات ہے، اصل بات یہ تھی کہ وہ میرا نوکر تھا اور غریب تھا۔ تمہیں ایک حدیث سناؤں؟ میں نے ٹھیکیدار سے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ حقیقت کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر جاننے کو
تکبر کہتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ تمہیں تکبر کی سزا مل رہی ہے، تم نے دولت کو خدا بنا لیا تھا۔ ٹھیکیدار نے مجھے اور انسپکٹر ٹینسن کو رشوت پیش کی۔ مجھے اس کیس سے نکال دو، اس نے کہا۔ جتنی رقم کہوگے فوراً دوں گا۔ یتیم کا خون ہضم نہیں ہو سکتا ٹھیکیدار صاحب۔ میں نے کہا یہ خون ہمیں تو نہ پلاؤ یار، ایک بیوہ ماں کی آنکھوں کا عذاب دیکھ لو۔ وہاں تفتیش ختم ہو چکی تھی۔ ٹینیسن نے اسی وقت ایس پی تھامسن کو جا کر اپنی کامیابی کی خبر سنائی اور اسے کہا کہ سب انسپکٹر صداقت علی خان کو معطل کرانا ہے۔ صرف اقبالی بیان ملزم کو سزا نہیں دلا سکتا، اس کے مطابق شہادت اور ثبوت عدالت میں پیش کرنے پڑتے ہیں۔ ساگری نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ فلاں طوائف کے پاس گیا تھا اور شراب کے نشے میں اس نے طوائف کو بتایا تھا۔ طوائف بیان میں شامل تھی، اس لیے طوائف کو عدالت میں پیش کرنا ضروری تھا، اس لیے اسے اطلاع بھجوا دی کہ اگلے روز ہمارے پاس آ جائے۔ چونکہ یہ قتل ٹھیکیدار کی بیٹی کے باغیانہ رویے کی وجہ سے ہوا تھا، اس لیے اس لڑکی کا بیان بحیثیت گواہ ضروری تھا۔ اسے بھی ہم نے اطلاع بھجوا دی کہ اگلے روز یہاں آ جائے۔ یہ خیال رہے کہ جمیل کے قتل کے بعد ٹھیکیدار نے اپنی بیٹی کی شادی وہیں کر دی تھی جہاں سے انہوں نے لڑکی کا رشتہ مانگا تھا۔ شام گہری ہو گئی تھی، ہم نے ٹھیکیدار کو حوالات میں بند کر دیا۔ ہم دونوں انسپکٹروں نے اس روز کی تفتیش یہیں پر رہنے دی اور اپنے اپنے ٹھکانے پر چل دیے۔ میں نے کہا کہ ہماری تفتیش مکمل ہو گئی تھی، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس تفتیشی کہانی کا ایک انتہائی جذباتی، عجیب و غریب اور دلوں کو دہلا دینے والا حصہ بھی باقی ہے۔ اگلے روز ہمارے پاس جو گواہ آئے، ایک تو وہ طوائف تھی جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ وہ ایسی بے تکلفی سے ہمارے پاس آ کر بیٹھی اور شوخیاں کرنے لگی جیسے ہم نے اسے مجرے کے لیے بلایا ہے اور اسے یہاں ویلیں ملیں گی۔ ہم نے اسے بتایا کہ وہ گواہ ہوگی اور عدالت میں بیان دے گی۔ میں نے اس کا بیان لکھ لیا، اسے فارغ کر دیا۔ دوسری گواہ ٹھیکیدار کی بیٹی شائستہ تھی جو اپنے خامد کے ساتھ آئی تھی۔ میں اس وقت طوائف کا بیان لکھ رہا تھا۔ طوائف کو فارغ کر کے شائستہ کو بلایا، اس کی بجائے اس کا خامد ہمارے پاس آ گیا اور اس نے بتایا کہ وہ شائستہ کا خامد ہے۔ آپ شائستہ کو ہمارے پاس بھیجیں۔ میں نے اسے کہا بالکل مطمئن رہیے، آپ کی بیگم سے 2 باتیں پوچھنی ہیں، پھر انہیں آپ کے ساتھ ہی بھیج دیں گے۔ جی نہیں، اس نے کہا میرا یہ مطلب نہیں، آپ پولیس آفیسر ہیں، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ اپنی بیوی کو آپ کے پاس بھیجنے سے پہلے میں آپ کو 1-2 باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، پھر آپ اسے الگ بٹھا کر جو چاہیں پوچھیں۔ میں نے انسپکٹر ٹینیسن کی طرف دیکھا، اس نے سر ہلایا کہ اس کی بات سن لی جائے۔ میں نے اسے بٹھایا اور یہ بہتر سمجھا کہ اسے بتا دیا جائے کہ ٹھیکیدار گرفتار ہو چکا ہے، تاکہ اس نے جو بات بھی کرنی ہے صورتحال کو سامنے رکھ کر کرے کہ اب ٹھیکیدار ان کے ساتھ نہیں بلکہ اب وہ ہمارا قیدی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھیکیدار صاحب کو ہم نے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے چونک کر حیرت زدگی کے لہجے میں کہا۔ کیا واقعی؟ مجھے امید ہے کہ میری بیوی یہ خبر سن کر خوش ہوگی کہ اس کا قاتل باپ پکڑا گیا ہے۔ قاتل؟ انسپکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ ٹھیکیدار قاتل ہے؟ میری بیوی کو یہی شک تھا، اس نے کہا۔ میری بیوی سے آپ سب کچھ پوچھ لیں۔ میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو آپ سن کر شاید حیران ہوں گے۔ ٹھیکیدار کی اس بیٹی کے ساتھ میری شادی ہوئی، میں بہت خوش تھا کہ ایک بڑی خوبصورت اور ہر لحاظ سے اچھی لڑکی کے ساتھ میرے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ لیکن پہلی رات جب میں اس لڑکی کے پاس جا کر بیٹھا تو اس نے بڑے ہی پیارے انداز سے الفاظ کہے کہ آپ نے مجھے اغوا نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے یا آپ کے والدین نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کروں گی، نہ آپ کو کسی اور طریقے سے پریشان کروں گی۔ میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتی ہوں کہ میں نے آپ کو دل سے قبول نہیں کیا، لیکن میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ میرا جسم آپ کا ہے، آپ جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جذباتی طور پر میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ میں نے اس کی اس بات پر کوئی شدید یا بیہودہ رد عمل ظاہر نہ کیا، لیکن جناب میں مرد ہوں، میں تو سر سے پاؤں تک ہل گیا۔ بیوی سے پوچھا کہ میں اس کی پسند کا خامد نہیں یا وہ کسی اور کو چاہتی تھی؟ اس نے بلا جھجک کہا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے ابا جان کے بھٹے پر ایک نوجوان آدمی آگ میں جل گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں جانتا ہوں اور میں اس لڑکے کو بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ میں اس لڑکے کو چاہتی تھی اور میں نے اپنے والدین سے کہہ دیا تھا کہ میری شادی اسی کے ساتھ ہوگی۔ میرے باپ نے جب دیکھا کہ میں مان نہیں رہی تو ایک روز خبر آئی کہ یہ لڑکا جس کا نام جمیل تھا بھٹے پر آگ میں جل کر گر گیا ہے۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ اسے آگ میں گرایا گیا ہے۔ بھٹے پر جمیل کا کوئی کام نہیں تھا، اسے میری زندگی سے نکالنے کا یہ ظالمانہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ جمیل کے ساتھ میرے تعلقات ناجائز تھے، میری عصمت محفوظ ہے، جمیل کو میری زندگی سے نکالا گیا ہے، اسے کوئی طاقت میرے دل سے نہیں نکال سکتی۔ میں آپ سے باغی ہوں گی، آپ جو کہیں گے میں آپ کا حکم سمجھ کر اس کی تعمیل کروں گی،
لیکن جذباتی طور پر میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ایک زندہ لاش ہوں جس کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں۔ معلوم نہیں صاحب کیا بات ہوئی کہ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو پناہ دوں گا اور اسے کھلونا نہیں بناؤں گا، اور اپنے ماں باپ کو یا کسی اور کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں بغیر کسی گلے شکوے کے اس کے اپنے ساتھ رکھوں گا، اور میں اسے اجازت دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرے، جمیل کی باتیں کرے، اور میں وہی کروں گا جو وہ کہے گی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ میرا یہ کہنا ایک نیکی ہے یا بزدلی، لیکن یہ باتیں کہہ کر مجھے روحانی سی تسکین محسوس ہوئی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اپنی آنکھوں سے لگائے، اور وہ بہت روئی۔ وہ رات اسی طرح گزر گئی۔ آج ہماری شادی کو 20-21 روز ہو گئے ہیں۔ کیا آپ ساری عمر اسی طرح گزار دیں گے؟ میں نے پوچھا۔ انسپکٹر صاحب، اس نے خود اعتمادی سے کہا، میں نے خدا کے نام پر اس لڑکی کو مظلوم سمجھ کر اپنی پناہ میں لے رکھا ہے۔ مجھے خدا کی درگاہ سے پوری امید ہے کہ میری یہ نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اگر میں اسے طلاق دے دوں تو اس کا ظالم باپ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ لڑکی خودکشی بھی کر سکتی ہے، اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ سکتا ہے۔ اس ذہنی حالت میں یہ گھر سے نکل گئی تو بہت برے انجام کو پہنچے گی۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ مجھے اپنا سہارا اور پناہ سمجھ رہی ہے۔ شادی کے بعد ایک بار بھی اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی۔ اس کے ماں باپ 3-4 مرتبہ میرے گھر آئے تو یہ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ وہ جب بھی آ کر چلے جاتے تو میری بیوی کہتی کہ مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے، انہیں کہو کہ میرے گھر نہ آیا کریں۔ اب میں اپنی بیوی کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ میں اور انسپکٹر ٹینسن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کچھ دیر دیکھتے ہی رہے۔ میں نے اپنی سروس میں عجیب و غریب کردار دیکھے ہیں، لیکن یہ شخص سب سے زیادہ انوکھا اور عجیب تھا۔ ہم دونوں انسپکٹر ابھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر سکے تھے کہ ایک خوبصورت لڑکی بڑے ہی سمارٹ جسم والی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کر کے اسے کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ کیا آپ واقعی میرے باپ کو گرفتار کر لائے ہیں؟ شائستہ نے اداس سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں شائستہ، میں نے کہا کل اسے اور اس کے یار ساگری کو جمیل کو آگ میں پھینک کر قتل کر دینے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ شائستہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دوپٹہ ہاتھوں میں پھیلا کر کہا، قاتل آخر پکڑے گئے۔ اب میری روح کو تسکین مل گئی ہے۔ کیا تمہیں اپنے والد کی گرفتاری کا افسوس نہیں؟ انسپکٹر ٹینس نے پوچھا۔ نہیں، شائستہ نے دانت پیس کر کہا، مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ میں اپنے ہاتھ سے اس شخص کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنا چاہتی ہوں۔ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اپنے خاوند کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں اور اس کی ازدواجی زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ ہم نے اسے یہ تصدیق کرانی تھی کہ یہ کیا جمیل کا حصول چاہتی تھی اور مقتول کے قتل کا باعث یہی تھا۔ میں نے انسپکٹر ٹینسی نے 2-4 باتیں کر کے یہ تصدیق کر لی اور شائستہ سے پوچھا کہ وہ عدالت میں بیان دینے آئے گی۔ کیوں نہیں آؤں گی؟ اس نے بلند آواز سے کہا، میں چلا چلا کر لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ شخص قاتل ہے اور قتل کی وجہ یہ ہے۔ ہم نے شائستہ اس کے خاوند کو رخصت کر دیا، لیکن یہ دونوں مجھے جذباتی طور پر ہلا کر چلے گئے۔ ساگری کا بیان زیر دفعہ 164 مجسٹریٹ نے قلم بند کرا کے اسے جوڈیشنل لاک اپ میں بھیج دیا گیا۔ ٹھیکیدار نے مجسٹریٹ کو بیان قلم بند کروانے سے انکار کر دیا۔ 2 روز ہماری حوالات میں رہا، پھر خود ہی بیان دینے پر آ گیا۔ اس کا بیان لے کر ہم نے جوڈیشنل لاک اپ میں بھیج دیا۔ پھر مقدمہ چلا۔ مقدمہ تو ویسے ہی چلتا رہا جیسے ہر مقدمہ چلا کرتا ہے، لیکن شائستہ گواہی دینے آئی تو کورٹ پر سناٹا طاری ہو گیا۔ وہ ہاتھ باپ کی طرف بڑھا بڑھا کر بیان دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ شخص قاتل ہے۔ 2-3 مرتبہ سیشن جج نے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن لڑکی اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ اس نے بیان تو ٹھیک دیا، لیکن وہ آگ بگولا بنی ہوئی تھی۔ صفائی کے وکیل کے اجرا کے جواب میں بھی اس نے پوری خود اعتمادی اور جوش و خروش سے جواب دیا۔ میں بطور نمونہ اس اجرا کی ایک جھلک پیش کرتا ہوں جو مجھے آج تک یاد ہے۔ کیا تم جمیل کو چاہتی تھیں؟ صفائی کے وکیل نے شائستہ سے پوچھا۔ ہاں، شائستہ نے خود اعتمادی سے جواب دیا، ہم دونوں ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ کیا تمہارے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے؟ وکیل صفائی نے پوچھا۔ لعنت تمہارے اس مکروہ چہرے پر، شائستہ نے جواب دیا۔ کورٹ میں جتنے لوگ تھے وہ سب ہنس پڑے۔ سیشن جج نے اسے کہا کہ وہ بدتمیزی سے جواب نہ دے، وکیلوں کو حق حاصل ہے کہ وہ جو سوال چاہیں کر سکتے ہیں۔ پھر یہ حق مجھے بھی دیں جناب کہ جو میں جواب چاہوں دوں، شائستہ نے جواب دیا۔ یہ تو خاصی لمبی چوڑی باتیں ہیں، میں آپ کو مقدمے کا انجام بتاتا ہوں۔ ٹھیکیدار کو 8 سال سزائے قید ہوئی اور ساگری کو سزائے موت دی گئی۔ دونوں نے ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کیں، دونوں اپیلیں مسترد ہو گئیں۔ ہمارا ایک کیس ختم ہو گیا اور ہم نے ایس پی تھامسن سے دادِ تحسین وصول کی، لیکن ہم نے سب سے زیادہ دعائیں شائستہ سے لیں۔ 2-3 مہینوں تک شائستہ اور اس کا خاوند میرے ذہن پر سوار رہے۔ تقریباً 1 سال بعد میں اپنی بیوی اور بچوں کو سیر سپاٹے کے لیے آگرہ لے گیا۔ میری بیوی کو تاج محل بہت ہی پسند تھا، 2 بار پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ وہاں گئے تو وہاں شائستہ اور اس کا خاوند مل گئے۔
وہ بھی سیر کے لیے آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ شائستہ کچھ زیادہ ہی خوش و خرم تھی۔ انہوں نے پہلی خبر یہ سنائی کہ ساگری تو پھانسی چڑھ گیا تھا اور ٹھیکیدار کو جیل میں 3 مہینوں بعد فالج کا اتنا شدید حملہ ہوا کہ وہ مر گیا۔ اس کی لاش گھر آئی تو میں وہاں نہیں گئی تھی۔ شائستہ نے کہا، میرے سسرال کے سب لوگ گئے تھے، میں نہیں گئی۔ میرا باپ جب گرفتار ہوا تو میرا ذہن کچھ ٹھکانے آ گیا تھا۔ جب میرے باپ کو 8 سال سزا ہوئی تو میرا ذہن آدھے سے زیادہ بیدار ہو گیا، اور جب اس کی موت کی اطلاع ملی تو میں پوری طرح اپنے آپ میں آ گئی۔ یہ میرا خامد سن رہا ہے۔ میں نے ان کے پاؤں چھو کر کہا کہ اب میں جذباتی اور روحانی لحاظ سے آپ کی ہوں، ان سے پوچھ لیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ ایک فرشتہ تھا جو اللہ نے میری نجات کے لیے اتارا ہے۔ کون سا وہ خامد ہے جو بیوی کی ایسی باتیں برداشت کر لے گا جو انہیں میں نے پہلی رات کہی تھی؟ میں نے اس نیکی کا پورا صلہ دے رہی ہوں۔ میں نے اس کے خامد کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر سکون تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ اب ہم صحیح معنوں میں میاں بیوی ہیں۔ شائستہ کے خامد نے کہا، یہ ان کے ساتھ میری آخری ملاقات تھی۔ چند مہینوں بعد پاکستان کے قیام کا اعلان ہو گیا اور میں یوم آزادی سے کچھ پہلے ہی پاکستان آ گیا۔